اس دور میں جہاں پر سب کچھ ایون چہل پہل کالونائزڈ ہو چکا ہے، ایون گاڑیوں میں بھی کلاس ہے، سب ایک قسم کا عجیب ماحول ہے جس میں وہ جو ایک معاشرے کی ایوولوشن کی یعنی ارتقاء کی ایک نیچرل سسٹم ہوتا ہے، وہ جو نیچرل ارتقاء کا عمل آ جاتا ہے ایک آدھ بار تو اس کو یہ کسی طریقے سے یعنی ڈی نیچر کر دیتے ہیں، ایک فکس سسٹم اس میں لا کر اس کو کچھ اور طرف لے جاتے ہیں۔ ایسے ماحول میں سب سے زیادہ اثر سسٹم کا ہوتا ہے۔ یہاں پر سسٹم جو غنڈہ گردی کا ایک سسٹم ہے وہ چل رہا ہے، اور زندگیاں بھی اتنے تنگ تھے ان سے کہ مزید ان کے ساتھ یعنی ہم اپنے ذہنوں میں کوئی ایسی دلیل، کوئی ایسی جواز نہیں رہ گیا ہمارے پاس کہ اس سسٹم کا ساتھ دیں۔ ایک سیاست وہ ہوتا ہے جو اسٹیٹ نے ایک فریم بنایا ہے کہ آپ اس فریم کے اندر آ کر رجسٹر ہو کر یہ کریں گے۔ اس فریم کے باہر سیاست جو پی ٹی ایم کر رہی ہے، اس فریم کے باہر سیاست بذات خود بھی ایک احتجاج ہے، تو اس سے باہر جو سیاست ہے وہ واقعی مشکل بہت زیادہ ہے۔ میں نہ پارلیمنٹ ہوں، نہ کسی پارلیمانی پارٹی کی مخالفت کرتا ہوں، نہ کیا ہے، میرا ان سب کے ساتھ کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، لڑائی کی اس بات پہ ان کے ساتھ کسی چیز پہ نہیں، میں نے ووٹ لینے ہی نہیں ہے، الیکشن میں جانا ہی نہیں ہے، تو ان کے ساتھ میری لڑائی کسی بالکل الگ سا ایک راستہ ہے ہمارا، وہ تھوڑا ہٹ کر اور کٹ کر ضرور لگ رہا ہے، مگر ہم جو ہے ہم وہ لوگ ہیں جو یہاں پر رہ رہے ہیں، اسی سرزمین پر پلے بڑے ہیں اور ہمیشہ یہی رہیں گے۔ ہمارے پاس نہ تو دنیا میں کوئی اور علاقہ ہے اور نہ رہنے کی جگہ، ہمارا یہی ہے اور یہی ہماری سب سے پسندیدہ بھی ہے۔ اب ان کی اپنا ایک طرز ہے، یار میں سمپل بتا دوں گا، پولیٹکس ان کے لیے ایک کیریئر کا نام ہے اور پولیٹکس ہمارے لیے قربانیوں کا ایک نام ہے۔ ستارہ ہمارے ایم این اے ہوتے ہیں بلوچستان سے، وہ کیا ریپریزنٹیشن دیں گے اور کتنی فلوڈ ڈیموکریسی ہے یہ تو ہم جانتے ہی ہیں۔ سردار اور وڈیرے بھی تو اسٹیٹ کے عطیہ کردہ ہیں ہمیں، وہ کون سا ڈیموکریسی کے تحت یہاں پہ کوئی کون سا سسٹم ہے وہ آتے ہیں، وہ راتوں رات سیٹیں بکتی ہیں، راتوں رات پارٹیاں بنتی ہیں اور پھر وہ آ جاتے ہیں۔ جب انڈیجینیس وائسز ایک ساتھ مل کر کام کریں گی اور جدوجہد کریں گی تو یہ نظام زیادہ دیر تک نہیں ٹک سکتا۔ ہم نے اس کانفرنس کا نام دیا ڈیموکریٹائزنگ ساؤتھ ایشیا ان دی ڈیجیٹل ایج۔ اگر آپ ساؤتھ ایشیا کی طرف دیکھیں تو 35 سال کی کم عمر کے بہت سارے نوجوان ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بہت بڑی تعداد ہے، اٹس اے بلجنگ پاپولیشن، مگر جو اپرچونٹیز ہیں ان کے پاس وہ نہیں ہیں۔ ہمارے جو بارڈرز ہیں وہ بالکل بند ہیں، مگر ہماری ویب سائٹس جو ہیں وہ کھلی ہیں۔ تو یہاں پہ جو نوجوان طبقہ ہے وہ کہتا ہے ہمیں اپرچونٹیز دو، کھولو بارڈرز، آپس میں تجارت کرو، آپس میں جو آئیڈیاز ہیں ان کو ایکسچینج کریں۔ دیکھیں ابھی کووڈ آیا، پینڈیمک آیا، پھر فلڈز آئے، اب جو دنیا کے پرابلمز ہیں، ایشوز ہیں، ان کو ریجنل طریقے سے ہی ریزالو کیا جا سکتا ہے۔ آپ یورپ کو دیکھیں، انہوں نے کووڈ کے اوپر ایک ریجنل اپروچ لیا، باقی جو جدید ممالک ہیں، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، انہوں نے ایک ریجنل اپروچ لیا۔ تو ہم کیوں پیچھے رہ جائیں؟ جو یہاں پہ نوجوان طبقہ ہے وہ اپنے لیے ایک بہتر روشن کل چاہتا ہے، اور اگر وہ بہتر روشن آج اور کل چاہتا ہے تو پھر حکمرانوں کو جو ہے اپنی لڑائیاں ایک طرف کرنی چاہیے اور راہ ہموار کرنی چاہیے تاکہ ساؤتھ ایشیا کو کنیکٹ کیا جائے۔ اس لیے چونکہ غربت، بے روزگاری، پینڈیمکس، فلڈز، کووڈ، اس سب کا ایک ہی جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ حکمران جو ہیں آپس میں لڑائی کے بجائے دوستی کریں اور اپنے جو عوام ہے اس کے بارے میں سوچیں اور ریجنل سلوشنز بیٹھ کے اس جو ینگ طبقہ ہے اس کے لیے سوچیں۔ جو ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں اس کے اندر یہی کچھ ہو رہا ہے۔ ہندوستان سے ندھی رازدان بولی جن کے خلاف ٹرولنگ ہوئی، پھر نازنین منی بولی بنگلہ دیش سے، احمد ہلال نے آپ کو بتایا مالدیو سے کیا ہو رہا ہے، پھر میرے جو بھائی سری لنکا سے ہیں انہوں نے بتایا۔
انفارچونیٹلی ساؤتھ ایشیا کے اندر جو خواتین ہیں اس کو ایک مائنورٹی کی طرح دیکھا جاتا ہے، مگر ہم مائنورٹی نہیں ہیں، ہم 50% ہیں اس طبقے کے. اور جب تک ان ایشوز کو آپ ایڈریس نہیں کریں گے تو سیکشول وائلنس تو ساؤتھ ایشیا میں خواتین کے خلاف بہت زیادہ ہے. ہم کافی ہائی ہیں آن دی انڈیکس، آن دا ورلڈ انڈیکس. تو اسی لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے لیے یہ پلیٹ فارم اس لیے بہت ضروری تھا کریٹ کرنا کہ بات تو ہوئے ایک دوسرے سے، پتہ تو چلے کہ ہم علیحدہ کس طریقے سے سفر کر رہے ہیں، تاکہ جب آپ آپس میں بات کریں گے، آپس میں آپ اپنے ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کریں گے، تبھی جا کے آپ ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، اکٹھے کھڑے ہو سکتے ہیں، جہاں پہ آپ ایک آواز بنے. اور جب آپ اکٹھے ہو کے اپنی آواز بلند کرتے ہیں تو لوگ اس آواز کو زیادہ سنتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ساؤتھ ایشیا کے صحافی، خاص طور پہ جو خواتین ہیں، وہ اکٹھی ہو کے اپنی آواز بلند کریں جو ان کے خلاف ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے. جب عورتوں کو گالیاں دینے کی بات آتی ہے نا، اور عورتوں کو انڈرمائن کرنے کی، ان کے رائٹس کو انڈرمائن کرنے کی، تو پھر ساؤتھ ایشین سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. باقی چاہے ہم انڈیا کے ہوں گے، پاکستان کے ہوں گے، بنگلہ دیش کے ہوں گے، سری لنکا، بھوٹان، نیپال، مالدیوز، لیکن جب خواتین کو سپریس کرنے کی بات آئے گی، خواتین کے رائٹس کو سپریس کرنے کی بات آئے گی، ان کو گالیاں نکالنے کی بات آئے گی، تو ہم پھر بارڈر لیس ہو جاتے ہیں. ہمیں پھر کسی ویزے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہم پھر کسی کنٹری کے نیشنل نہیں رہتے. ہم یہاں سے بیٹھ کے دوسرے ملک کی خواتین کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، وہاں سے بیٹھ کے ہمیں گالیاں پڑ رہی ہوتی ہیں. سو اس چیز کو بھی ہمیں، جب یہ ایک کمبائنڈ مل کے اٹیک ہو رہا ہے خواتین کے خلاف، تو اس کے خلاف ایفرٹ بھی کمبائنڈ آنی چاہیے. اس پہ بھی ساؤتھ ایشیا کو اوپن ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی ایبیوز پر تو ساؤتھ ایشیا اوپن ہے، لیکن اس کو ٹیکل کرنے کے لیے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ساؤتھ ایشیا اوپن نہیں ہے. پھر ہم لوگ بارڈرز میں بڑھ جاتے ہیں، پھر ہم اپنے قوانین میں اپنی جو سرحدی لمیٹیشنز ہیں اس میں بڑھ جاتے ہیں. تو اس میں ساؤتھ ایشیا کو بالکل اوپن ہونا پڑے گا، ویب سائٹس کو اوپن ہونا پڑے گا، ٹیک کمپنیز کو آپس میں کولیبریٹ کرنا پڑے گا. اور دیکھیں یہ 1/3 ہے، میرا خیال ہے جو ساؤتھ ایشیا کی پاپولیشن ہے وہ پوری دنیا کی پاپولیشن کا 1/3 ہے. اور اس 1/3 کا بھی 50% جب خواتین ہیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی آبادی ہے جو کہ مارجنلائزڈ ہے اور جو کہ اس وقت پرابلمز کا شکار ہے. اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ خواتین کے خلاف اٹیکس کیوں ہو رہے ہیں. اس کے پیچھے وہی پیٹریارکل، وہی پدر شاہی، وہی پدر سری مائنڈ سیٹ موجود ہے. اس مائنڈ سیٹ کو ایڈریس کرنا پڑے گا. خواتین کے اندر بھی کنفیوژن ہے اور مردوں میں تو خیر ہے ہی کنفیوژن. مرد تو اس کے ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے کہ خواتین کے خلاف پیٹریارکی ایگزسٹ کرتی ہے. خواتین بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتی ہیں، سب نہیں، چند ایک خواتین. تو اس کے بارے میں جتنا زیادہ بات کریں گے، جتنا زیادہ اویئرنیس کریٹ ہوگی، جتنا زیادہ سینسٹائز کریں گے ہم ایک دوسرے کو، تو یہ پھر ایک پہلا سٹیپ ہوگا. اور اس کے بعد پھر باقی سٹیپس آتے ہیں. پروٹیکشن بہت آخر کی سٹیج ہے، اور ہم لوگ بہت ایک آئیڈیلسٹ ہو جائیں گے اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمیں الٹیمیٹ پروٹیکشن ملنا شروع ہو جائے گی. ابھی تو ہمیں پہلے سٹیپ کو ایڈریس کرنا ہے کہ لوگوں کو سمجھانا ہے کہ خواتین اس سے سفر کر رہی ہیں اور کیوں سفر کر رہی ہیں. ابھی تو لوگ ماننے کو ہی تیار نہیں ہے کہ خواتین کو گالی پڑتی ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ گالی تو نہیں ہے، تو ڈیزرو کرتی ہے، یہ تو ہے ہی فلانی، یہ تو ہے ہی فلانی، یہ تو فلاں کے ساتھ سوتی رہی ہے، یہ تو ہے ہی اسی کریکٹر کی، تو یہ تو گالی ہی نہیں ہے. تو جب آپ اس کو ایڈریس نہیں کریں گے، اس کو سمجھائیں گے نہیں، تو پھر آپ پروٹیکشن کے لیول تک کیسے جائیں گے؟